بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بحران کے عالمی ماحولیاتی آلودگی پر اثرات کے حوالے سے. یوں تو کرونا وائرس کا بحران تمام دنیا کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے، لیکن ماحولیاتی آلودگی پر اس کے کیا امپیکٹس ہیں؟ کرونا وائرس کے بحران نے کم سے کم اس وقت تو ہمارے توانائی کے استعمال کو تبدیل کر دیا ہے، لیکن کیا یہ عالمی وبا توانائی کے حصول کے سب سے زیادہ آلودگی آمیز ایندھن یعنی کوئلے پر ہمارے انحصار کو بالکل ختم کر دے گی؟ کووڈ-19 کا بحران غیر معمولی اور ہولناک رہا ہے، مگر یہ ماحول سے متعلق موضوعات کے لیے خاصا دلچسپ ہے. صاف ہوا اور شفاف آسمان دیکھ کر سب کو خوشی ہوئی ہے. یہ اس بات کی شہادت ہے کہ ہم توانائی کے استعمال کے ایک انوکھے تجربے سے گزر رہے ہیں. دنیا بھر میں کروڑوں افراد کے گھروں کے اندر مقید ہونے سے توانائی، خاص طور سے بجلی کے استعمال میں اتنی زیادہ کمی واقع ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. توانائی کے استعمال میں اتنی بڑی کمی نے اس صنعت کے ایک اہم معاشی پہلو کو ہم پر آشکار کر دیا ہے، اور وہ ہے کوئلے کی مانگ میں کمی. حالانکہ جدید دنیا کی تخلیق میں کوئلے کا کلیدی کردار رہا ہے. بعض صنعتی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے بحران سے پہنچنے والے دھچکے کے بعد کوئلہ شاید پھر اپنی ساکھ کبھی بحال نہیں کر سکے گا. کیا کرونا وائرس کا بحران کوئلے کا خاتمہ کر دے گا؟ برطانیہ نے 10 جون کی نصف شب توانائی کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے. پورے ملک میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران بجلی کے حصول کے لیے کوئلہ بالکل استعمال نہیں ہوا. ایک دہائی قبل ملکی ضرورت کی 40% بجلی کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں سے فراہم کی جاتی تھی. جب کورونا وائرس کی وبا روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا گیا تو بجلی کی طلب میں زبردست کمی واقع ہوئی اور نیشنل گرڈ نے بجلی پیدا کرنے والے کئی پلانٹس بند کر دیے. سب سے پہلے بند ہونے والے بجلی گھروں میں ملک کے 4 آخری کوئلہ بجلی گھر بھی شامل تھے. برطانیہ میں 200 برس پہلے آنے والے صنعتی انقلاب سے اب تک یہ 60 روز سب سے طویل عرصہ ہے جس کے دوران کوئلے سے بجلی حاصل نہیں کی گئی. نیشنل گرڈ کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں کوئلہ بجلی گھر پھر سے چلانے کا کوئی امکان نہیں. امریکہ میں اس برس پہلی بار کوئلے کے مقابلے میں قابل تجدید ذرائع یعنی رینیویبل انرجی ریسورسز سے سب سے زیادہ بجلی حاصل کی گئی. حالانکہ کوئلے کی صنعت کو صدر ٹرمپ کی بھرپور حمایت حاصل ہے. اس کے برعکس صرف 1/3 پہلے یعنی 10 سال پہلے امریکہ میں بجلی کی تقریباً آدھی ڈیمانڈ کوئلے سے پوری کی جاتی تھی. حتیٰ کہ انڈیا میں بھی جو زیادہ کوئلے کا استعمال کرنے والوں کی صف میں تیزی سے شامل ہو رہا ہے، کوئلے کی مانگ میں زبردست کمی آئی اور ملک کے اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں 37 سالوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کمی واقع ہوئی. بجلی کے استعمال میں کمی کا بنیادی سبب لاک ڈاؤن ہے، مگر توانائی پر نظر رکھنے والے ماہرین معاشیات کے لیے یہ بات زیادہ دلچسپی کا باعث ہے کہ بجلی کے استعمال میں کمی کا زیادہ اثر کوئلے کی ڈیمانڈ پر پڑا ہے، اور ایسا دنیا بھر میں دیکھنے میں آ رہا ہے. توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA کے مطابق دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار کوئلے کے استعمال میں سب سے زیادہ کمی آئی ہے. ماہرین کے مطابق اس وقت صرف قابل تجدید توانائی کی مانگ اپنی جگہ پر برقرار رہی. کوئلے کے استعمال میں کمی کا رجحان کرونا وائرس کی عالمی وبا سے پہلے بھی موجود تھا. گزشتہ برس ہی دنیا بھر میں کوئلے سے بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ کمی آئی تھی. اس میں بنیادی کردار مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والے بجلی کی لاگت کا ہے. ایندھن یا فیول سے چلنے والے بجلی گھر، ہوا، بارش اور شمسی توانائی سے بجلی حاصل کرنے والے بجلی گھر سے مہنگے ہیں. سادہ سی بات ہے کہ کوئلہ بار بار خریدنا پڑتا ہے، جبکہ ونڈ ٹربائن، سولر پینل اور پانی سے بجلی بنانے کے پلانٹ لگانے پر تو لاگت آتی ہے، مگر بجلی تقریباً مفت میں حاصل ہوتی ہے. رینیویبل انرجی ریسورسز سے بجلی بنانے والے پلانٹ کی تنصیب اب کوئلے کے نئے پلانٹ لگانے کے مقابلے میں کہیں سستی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس میں زیادہ سرمایہ کاری ہونے لگی ہے اور یہ پلانٹ ہر سال مزید سستے ہو رہے ہیں.
توانائی کے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس ماہ انڈین حکومت 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی کا ٹینڈر دے چکی ہے اور بجلی ذخیرہ کرنے والی بیٹریوں سمیت شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ کی لاگت کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ کی لاگت سے کہیں کم تھی۔ اگر اس رجحان کو دنیا بھر میں اپنا لیا گیا تو کوئلے کے استعمال کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو قابل تجدید ذرائع یعنی کہ رینیویبل انرجی سورسز سب سے زیادہ سستا حل پیش کرتے ہیں، اور اگر عالمی وبا یا کسی دن ہوا کے زیادہ جھکر چلنے کے سبب بجلی کی ڈیمانڈ میں اچانک کمی واقع ہوئی تو جو پاور پلانٹ سب سے پہلے بند ہوں گے وہ کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر ہیں۔ ویسے بھی کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کی عمر 30 سے 40 برس ہوتی ہے، تو کیا کوئی سرمایہ کار ایسے پلانٹ میں پیسہ لگانا چاہے گا جس کی عمر سال بسال کم ہوتی جائے اور جس کے چلنے کا انحصار موسم کے مزاج پر ہو؟ اسے کلین انرجی کے حامیوں کی بھی مسلسل تنقید یا کرٹیسزم کا سامنا رہا ہے، جس کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ آخر کو کوئلہ سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے اور فضا کو زہریلے مادوں اور کینسر انگیز ذرات سے بھی بھرتا ہے۔ کئی ممالک قابل تجدید ذرائع سے پیدا کردہ بجلی کو گرڈ میں ترجیحی بنیادوں پر شامل کرتے ہیں۔ وائرس نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ انڈیا میں کوئلے کی صنعت دیوالیے کا شکار ہے۔ انڈیا میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر پیداواری گنجائش کے 60% سے بھی کم پر کام کر رہے ہیں اور اپنا قرضہ لوٹانے کی بھی سکت نہیں رکھتے۔ اس لیے یہ تعجب خیز ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کار اس شعبے کو خیر بات کہہ رہے ہیں، جبکہ کچھ مالیاتی اداروں نے کوئلے میں سرمایہ کاری پر پہلے ہی پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئلے کا مستقبل اب حکومتوں کو طے کرنا ہے۔ حکومتیں قابل تجدید توانائی کی حمایت کریں اور کوئلے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کریں، مگر صورتحال اتنی خوشکن نظر نہیں آتی۔ چین کے تازہ ترین 5 سالہ منصوبے میں کوئلے کا بڑا حصہ ہے اور کوئلے کے شعبے میں 20% تک اضافے کا امکان ہے۔ پھر وہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت کئی ترقی پذیر ملکوں جیسے کہ پاکستان میں کوئلہ بجلی گھر لگانے کے لیے مالیاتی امداد بھی دے رہا ہے۔ انڈین حکومت کئی ارب ڈالر کے کورونا وائرس پیکج کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہے، جس میں کوئلے کے شعبے کے بعض حصوں کے لیے امداد کی فراہمی بھی شامل ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایندھن 2030 کے عشرے تک استعمال میں رہ سکتا ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی کے بارے میں تشویش میں مبتلا لوگوں کے لیے یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔